کھڑے ہوئے ہیں دربار میں اور آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، اب وقت بچا نہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کا جنگ کرنا، آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کی جنگ کو سنا ہے، بہت مرتبہ سنا۔ اکیلا جوان ہے بنی ہاشم کا چشم و چراغ، اگر جناب مسلم کو دھوکے سے گڑھے میں نہ گرایا گیا ہوتا تو پھر آقا مسلم ابن عقیل کو بس میں کرنا کسی کے طاقت کی بات نہیں تھی، کسی کے زور بازو میں یہ طاقت نہیں تھی۔ کھڑے ہیں دربار میں ابن زیاد کے سامنے اور وصیتیں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی وصیت کہتے ہیں کہ میری زین کو، میری زرہ کو بیچ کر ایک شخص سے کچھ رقم میں نے قرض لیا ہے، اس قرض کو ادا کر دینا۔ آپ دیکھیے قرض کی ادائیگی کے بارے میں جناب مسلم ابن عقیل کو کتنا خیال ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کسی مومن، کسی شخص، کسی انسان کا کوئی حق میری گردن پر نہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مجھے دفن کر دینا، مجھے کفن دینا۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسری وصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، کہتے ہیں کہ سب سے ضروری میرا یہ پیغام ہے کہ جو میرے آقا حسین ابن علی تک پہنچا دینا، کہہ دینا کہ جناب مسلم نے یہ کہا ہے کہ آقا حسین اب کوفہ تشریف نہ لائیے گا۔ آقا اب کوفہ تشریف نہ لائیے گا مولا۔ یہ بے وفاؤں کا مجمع ہے، جناب مسلم ہیں۔ ایک مرتبہ گرفتار کرنے کے بعد آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے۔ یہی وہ مسلم ہے کہ جو 18,000 14,000 افراد کی حمایت حاصل تھی، جسے وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور مسجد کوفہ کے اندر جب آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے لگے افراد، وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ کس انداز سے ابن زیاد نے مکاری کر کے آقا مسلم کو تنہا کیا ہے، کسی کو خریدا ہے، کسی کو دھمکایا ہے، کسی کو اغوا کروایا ہے، کسی کو قتل کروایا ہے، اور ایک ایک کر کے آقا مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جاتے رہے سب۔ اسی بھگدڑ کے اندر وہ دو فرزندان جناب مسلم کے جو جناب مسلم کے ساتھ کوفہ شہر میں آئے تھے، وہ دونوں جناب مسلم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اور آقا مسلم ہے، کوفہ کی گلیوں کے اندر تک و تنہا ہے، ایک گھر کی دیوار سے سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں کچھ آرام کرنے کے لیے۔ اس گھر سے ایک خاتون نکلتی ہے، برآمد ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہے، جب بیٹا نظر نہیں آتا دوبارہ سے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ سے دروازے کو کھولا تو دیکھا ایک اجنبی ہے کہ جو اس خاتون کے گھر سے سہارا لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خاتون یہ کہتی ہے، اے اجنبی شخص، تو اپنے گھر کو کیوں نہیں پلٹ جاتا کہ اندھیرا ہو چکا ہے؟ تو نہیں جانتا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ تو اپنے گھر کو پلٹ جا اے شخص۔ جواب دیتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل غربت سے بھرپور جواب، کہا اے طاعہ، اے بی بی، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے؟ ہے مسلم غریب، غریب مسلم، تنہا بے کس مسلم ہے، کوفہ کی گلیوں میں در بدر پھرتے رہے۔ ایک مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے، جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے، ہاتھوں کو پس پشت باندھا گیا۔ قریب تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے سر و گردن، سر و تن کے درمیان جدائی کر دی جاتی۔ آقا مسلم نے روکا، ایک مرتبہ اپنا رخ کربلا کی جانب کیا، فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا مظلوم، یا شہید۔
بس عزیزان محترم آقا مسلم نے یہ سکھا دیا کہ جب تم اپنے آقا کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکو تو کھلے آسمان کے نیچے آ جاؤ، اپنے آقا کی طرف رخ کرو اور مولا کو اپنا سلام پیش کر دو، آقا ضرور تمہارا سلام سنیں گے۔ وہاں راہ کوفہ میں آقا حسین ایک مرتبہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، نہیں معلوم کیا ہوا، اچانک کھڑے ہوتے ہیں، بلند ہونے کے بعد کوفہ کا رخ کیا، کہا وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم میرا سلام قبول کرو۔ آقا عباس کا دل تڑپا، سوال کیا آقا یہ جناب مسلم بھیا مسلم کو سوال کر سلام کرنے کا کون سا وقت ہے؟ آقا حسین نے کہا اس جانب دیکھو، حکم امام سے کوفہ کی زمین بلند ہوتی ہے، مسلم کا سر بریدہ جسم ہے، کوفہ کی گلیوں میں بے کفن پھرایا جاتا ہے، وہ غربتہ وہ مسلمہ۔ ہاں عزیزان محترم انصاف نہ ہوگا اگر میں نے آقا مسلم کہا یہ آخری سلام بھی پیش نہ کیا۔ ایک مہینہ گزرا، جناب مسلم کا بے کفن لاشا کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ پہنچا ہے نا، کوفہ کے داخلے پر میری شہزادی ام المصائب زینب کبریٰ اپنی اماری پر ہے۔ ایک مرتبہ دیار غیر میں اپنے بھائی پر سلام بھیجتے ہوئے کسی کی آواز کو سنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ چونکتی ہے، تعجب سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، کوئی نظر نہ آیا۔ دوسری مرتبہ جواب آتا ہے، دوسری مرتبہ یہ صدا آتی ہے، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ جناب زینب نے سوچا یہ دیار غیر میں کون ہے کہ جو سلام بھیجتا جاتا ہے؟ اب کی بار جو سلام آیا فرمایا السلام علیکی یا بنت علی المرتضی۔ جناب زینب سمجھ گئی یہی وہ بے سرگاہ لاشا ہے کہ جس سے آواز سلام آ رہی ہے۔ پوچھا اے شخص تو کون ہے کہ جو ہمیں سلام کرتا جاتا ہے؟ جواب آیا اے شہزادی آپ نے نہ پہچانا، میں آپ کا بھائی مسلم ایک مہینے سے آپ کا انتظار کر سکتا۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ جناب مسلم ابن عقیل پر جنہوں نے جس انداز سے بھی ظلم ڈھایا ہے ان پر کبھی ختم نہ ہونے والے عذاب کو اے خدا نازل فرما۔ خدا میں اہل بیت علیہم السلام کے پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا جو بھی بیمار ہیں ان تمام مریضوں کو شفایابی عنایت فرما۔ جناب مسلم ابن عقیل باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی بے اولاد مومنین مومنات ہیں اے خدا ان تمام کی گودوں کو اولاد صالح سے بھر دے۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان میں شمار فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
حضرات محترم، ماتم حسین کے بعد فوراً اعمال لیلۃ العرفہ منعقد کیے گئے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے پرسہ پیش کیجئے، ماتم داری کے بعد اعمال میں بھی شرکت کیجیے گا. ماتم حسین یا حسین.